بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الرحمن بن حسنة رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ الدرقۃ۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم لوگوں کے درمیان تشریف لائے، درا حالے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈھال تھی۔ فوضعها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا۔ ثم جلس فبال الیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب میں رخ کر کے اس کی آڑ میں بیٹھ کر پیشاب کیا۔ فقال بعضهم انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، تو وہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ان کو دیکھو ایسے پیشاب کرتے ہیں جیسا کہ کوئی عورت پیشاب کرتی ہے۔ فسمعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ فقال، اور فرمایا، ویحک اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، افسوس ہے تم پر، کیا تمہیں نہیں پتا کہ بنی اسرائیل کے آدمی کو کیا پہنچا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کو کیا پہنچا، کیا بات پہنچی، کیا حالت پہنچی، کیا عذاب ہوا، کیا تم نہیں جانتے؟ کانوا اذا اصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره۔ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے کپڑوں کو پیشاب لگ جاتا تو وہ کپڑوں کا اتنا حصہ کینچی سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے اس شخص نے بنی اسرائیل کو ایسا کرنے سے منع کیا تو اس کو قبر میں عذاب دیا گیا۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ ورواہ النسائی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں بنیادی طور پر یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ اگر کوئی کام شریعت کی جانب سے ثابت ہو تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے ضرورت سے باہر تشریف لائے، وہاں کچھ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ڈھال تھی، تو کوئی ڈھال، کوئی چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آڑ کے طور پر یوز کرنا مقصود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آڑ کے طور پر ایک جگہ رکھا، پھر اس کی جانب رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوئے۔ کیونکہ ڈھال ہے سامنے، اس کی جانب رخ کر کے بیٹھیں گے تو سطر کا مقام نظر نہیں آئے گا۔ اب ایسا رکھا سامنے، ادھر بیٹھیں گے تو ادھر نظر آئے گا، ادھر بیٹھیں گے تو سطر کا مقام ادھر نظر آئے گا کیونکہ پیشاب کرنا تھا، اور اگر اس طرف رخ کریں گے تو ادھر نظر آئے گا، اور وہ ڈھال لگانے کا مقصود ہی فوت ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آڑ لے کر ڈھال کی آڑ میں پیشاب کر رہے تھے، کیونکہ یہ حیا کی علامت ہے اور اسلام کی تعلیمات بھی ہے کہ کسی کو پیشاب وغیرہ کرنا ہو تو کھلے میں نہ کرے، کوئی آڑ وغیرہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فارغ ہو رہے تھے، کسی نے کہا کہ ان کو دیکھو عورتوں کے جیسا پیشاب کرتے ہیں۔ مانے اس وقت میں زمانے جاہلیت کے اندر اصل میں مردوں کے پیشاب کرنے کا کوئی خاص حیا والا طریقہ نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کھڑے کھڑے بھی پیشاب کر دیا کرتے تھے، جہاں من میں آیا وہاں پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ کوئی آداب، کوئی اخلاق، کوئی تعلیم اس کی نہیں دی گئی تھی، اور اس ٹائم پہ اگر آڑ لے کر پیشاب کرنے کا ماحول تھا تو عورتوں میں تھا، عورتیں کرتی تو کوئی آڑ لیتی، کہیں کنارے میں جاتی، ایسا پیشاب کیا کرتی تھی، مردوں میں اتنا اہتمام نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھو عورتوں کی طرح آڑ لے کے پیشاب کر رہے، کوئی ڈھال میں، کوئی آڑ میں پیشاب کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ بنی اسرائیل کے آدمی کو کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے اپنے آپ پر شریعت کے احکام میں سختی کر لی تھی، بہت زیادہ سختی کر لی تھی۔ انہوں نے خود اپنے آپ پر سوالات کر کے اپنے دین کو مشکل بنا لیا تھا۔ تو ان کے دین کے مشکل احکام میں سے ایک حکم یہ تھا ان کے لیے کہ اگر ان کے کپڑوں کو پیشاب لگ جاتا تو حکم یہ تھا کہ وہ کپڑوں کو کاٹ دیا کریں، دھونے سے پاک نہیں ہوتا۔
کاٹنے سے کپڑا پاک ہوگا، اتنا سخت حکم تھا ان کے لیے۔ اب بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے ان کے اس طریقے کا مذاق اڑایا، حالانکہ وہ طریقہ اگرچہ مشقت والا طریقہ ہے بٹ بنی اسرائیل کے دین میں تھا، وہ ان لوگوں کے مشقت بنا لینے کی وجہ سے ہی تھا، مگر ان کے دین میں معروف تھا، وہ ان کا طریقہ تھا پاکی حاصل کرنے کا۔ تو ایک شخص نے مذاق اڑایا اس کا، کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، کپڑے کیوں کاٹ لے رہے، پاک ہونے کا یہ کوئی طریقہ ہے، مذاق اڑایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں جو طریقہ معروف تھا، جو ان کے دین میں رائج تھا، اس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اس شخص کو قبر کے اندر عذاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تم شریعت کے ایک حکم کا مذاق بنا رہے ہو، مرد کا بھی اس طرح پیشاب کرنا حیا کا تقاضا ہے، ادب ہے، آداب خلا ہے، قضاء حاجت کے آداب ہے، اس کو عورتوں کا طریقہ کر کے مذاق مت اڑاؤ، ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر بھی قبر کا عذاب نہ ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا چاہا۔ اس پورے واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں بنیادی طور پر ایک بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ مرد کو بھی آداب کا، حیا کا لحاظ رکھ کے پیشاب کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مرد ہے تو کہیں پر بھی پیشاب سے فارغ ہو جائیں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلے میں غسل مت کرو، کھلے میں پیشاب وغیرہ مت کرو، مفہوم ہے حدیث کا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے حیا کی جائے۔ کھلے میں پیشاب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا لحاظ نہ رکھنے جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں بندوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ تو رہے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کھلی جگہوں میں پیشاب کرنا شروع کر دے، جنگلات میں یا کہیں پر بھی آڑ نہیں ہے، کہیں کیسا بھی پیشاب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں غسل کرنا ہو تو کوئی آڑ کر لیا کرو، مانے کوئی روم ہے، مثلا باتھ روم ہے، آڑ ہے، چار دیواری ہے پوری، اب اس پہ کوئی کپڑے اتار کر ننگے بھی غسل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ آڑ ہو چکا ہے۔ تو آڑ کرنا، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پیشاب کرنے میں بھی حیا کا اور آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی خالی آڑ کا لحاظ عورتیں کریں، چھپ چھپ کے وہ پیشاب کریں، مرد بالکل آزاد ہو جائے، نہیں۔ اسلام نے سکھایا کہ مرد کے لیے بھی آداب ہیں، ایک تو آڑ ہونا چاہیے، پھر دوسرا بیٹھ کر کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر کے نہیں، پیشاب بھی کرنا ہو تب بھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک ادب یہ معلوم ہوا۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی، شریعت کی کسی بھی بات کا مذاق نہ بنائیں، کسی بھی بات کا شریعت کی مذاق نہ بنائیں۔ شریعت کی کسی بات کا مذاق بنانے پر ڈر ہے کہ عذاب قبر ہوگا، عذاب قبر۔ مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ آج کتنی باتوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، کتنی باتوں کا، اسپیشلی داڑھی کا۔ گھروں میں عورتیں خود مذاق بناتی ہیں داڑھی کا، عورتیں، بہت ساری عورتیں۔ اب کئی کو رکھ لے رہا، کیسا دکھ رہا، شادی ہو گئے بعد رکھ لے، اتنا کما لیے بعد رکھ لے، 30-35 سال کا ہو گئے بعد رکھ لے، یہ کوئی عمر ہے کیا داڑھی رکھنے کی تیری، مذاق بنا رہے ہیں۔ عذاب قبر کا ڈر ہے اس کے اندر۔ اسلامی لباس ہے، اسلامی لباس میں سنت لباس ہے۔ اسلامی لباس تو پینٹ شرٹ بھی اسلامی لباس کی کیٹیگری میں آ سکتا، پینٹ شرٹ بھی اسلامک لباس ہو سکتا۔ اسلامک لباس کے شرائط پائے جائیں تو وہ بھی اسلامک لباس کی کیٹیگری میں آئے گا، مگر سنت لباس، سنت لباس میں ڈھیلے کپڑے، کرتا پائجامہ، جبہ، یہ ٹائپ کے کپڑے سنت لباس میں آتے۔ اب اگر کوئی نہیں پہن رہے سنت لباس مت پہنو، اسلامک لباس پہن لو آپ۔ اسلامک لباس کرتا پائجامہ بھی ہے، پینٹ شرٹ میں اگر آپ سطر کو چھپانے کا پورا خیال رکھیں اور شرٹ آپ بالکل ٹائٹ نہ بنائیں، سرین جو بیٹھنے کا حصہ ہے اس کے نیچے تک تھوڑا شرٹ لمبا سلا لے، پینٹ بھی تھوڑا ڈھیلا ہو، پہن سکتے ہیں آپ، وہ بھی اسلامک لباس، یہ بھی اسلامک لباس شرائط کے اعتبار سے۔ مگر سنت لباس اگر کوئی نہیں پہن رہا ہے تو سنت لباس کا مذاق بھی مت بناؤ، سنت لباس کو برا بھی مت سمجھو، سنت لباس پہنانے میں شرم بھی محسوس مت کرو۔ کتنے لوگ ہیں بچوں کو کرتا پائجامہ پہنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں دعوتوں کے اندر۔ بہت سارے فیملیز کے اندر یہ ذوق چل رہا ہے کہ بچے کو پینٹ شرٹ پہناؤ، جینس پینٹ پہناؤ، ٹی شرٹ پہناؤ، اس کو چشمہ لگاؤ اور اس کو ٹپ ٹاپ بناؤ، پھر اس کو چلنے لگاؤ، چار لوگوں میں گھومنے پھرنے لگاؤ، اس کے فوٹوز لیو، وہ اچھی